سیرت میں ہم ان واقعات کا ذکر کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ ابتدائی چیزوں میں سے جو رسول اللہ نے کیں وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارے کا قیام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام مسجد نبوی کی تعمیر سے بھی پہلے کیا گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ نے انصار کو پہلے ہی فیاض ہونے کی ترغیب دی اور انصار سخی رہے، اللہ نے انصار کی فیاضی کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تمام مہاجرین کو فقراء کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر مہاجر ہجرت کی وجہ سے فقیر ہو گیا تھا۔ مہاجرین کے پاس جو دولت مکہ میں تھی وہ ان کو وہیں چھوڑ کر آنی پڑی، اسی لیے اللہ ان کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مہاجرین کو ان کا اجر ملے گا، انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ مہاجرین کے بعد اب اللہ انصار کی طرف آتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے۔ دار کا مطلب گھر ہے۔ اللہ نے مدینہ کو مہاجرین کا گھر کہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، اللہ نے مدینہ نہیں کہا، شہر کا نام نہیں لیا گیا، حالانکہ قرآن میں مدینہ کا ذکر ہے۔ ویسے قرآن میں جب بھی یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ منافقین کی زبان سے ادا ہوا۔ اللہ نے کبھی بھی مدینہ کو یثرب نہیں کہا۔ منافقین مدینہ کو یثرب کہتے تھے، اس لیے ہمیں بھی مدینہ کو یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ مدینہ کو مہاجرین کے لیے گھر کہہ رہے ہیں، مطلب جہاں وہ آرام دہ محسوس کریں گے۔ اللہ نے انصار کے لیے کہا وہ جنہوں نے گھر تیار کیا۔ ٹیکنیکلی یہ انصار کے گھر تھے۔ اگر اللہ کہتے وہ جنہوں نے اپنے گھر تیار کیے، یہ بھی بالکل درست ہوتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ انصار نے اپنے آدھے گھر مہاجرین کو دے دیے، اس لیے اللہ نے مدینہ کو مہاجرین اور انصار کے لیے گھر کہا۔ دار دونوں مہاجرین اور انصار کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی یہ انصار کے گھر تھے۔ اللہ نے کہا انصار نے ان کے لیے گھر تیار کیا، اور انہوں نے سب کچھ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اور انہوں نے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ اس طرح انصار نے مہاجرین کو ہر چیز دی جو ان کی ضرورت تھی، چاہے وہ گھر ہو، کھانا یا جانور۔ صحیح بخاری میں یہ بھی روایت ہے کہ مہاجرین کی مدینہ آمد کے بعد انصار رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنی آدھی زمین مہاجرین کو دینا چاہتے ہیں۔ ان میں کھجوروں کے باغ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے دعا کی، اور آپ نے ایسا فیاضی والا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا مہاجرین آپ کا کام کر دیا کریں گے، اور انصار پھل میں ان کو شریک کر لیں۔ یعنی رسول اللہ نے کہا مہاجرین کھجوروں اور سہولتوں کے لیے کام کریں گے۔ اس سے اسلام کی روح ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ مہاجرین کے لیے کوئی چیز مفت نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے
ان چیزوں کے لیے مہاجرین کام کریں۔ آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ انصار کی آنے والی نسلیں یا منافقین یہ سوچیں کہ انہوں نے مہاجرین کو سب کچھ مفت دیا اور شیطان کسی کو ورگلا نہ سکے۔ یہ رسول اللہ کی دور رس سوچ تھی کہ مفت میں کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ مہاجرین ان کھجور کے باغات میں کام کریں گے اور انہیں ان کی تنخواہیں کھجوروں اور کھانے کے طور پر دے دی جائیں اور انصار کا جو حصہ بنتا ہے وہ رکھ لیں، تو انصار نے اسے قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے سخاوت کی تلقین کی۔ پہلی حدیث جو مدینہ سے روایت ہوئی، عبداللہ ابن سلام وہ یہودی پادری تھے اور اسلام لانے والے واحد پادری تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبا کا مقام تھا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ خالص لوگ خالص لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اسے عربی میں فراسہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا فراسہ سچ ہے۔ عبداللہ ابن سلام حقیقی مومن تھے اور انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی چارے، سخاوت اور رحم دلی کی شروع دن سے تلقین کر رہے تھے۔ اس میں وہ ایک قدم آگے گئے جہاں انہوں نے مواخات یا بھائی چارے کے تصور کو قائم کیا، جس میں ہر مہاجر کا انصاری کے ساتھ جوڑا بنایا گیا۔ اس مرحلے پر جوڑے اتنے مکمل طریقے سے بنائے گئے کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا جس میں اگر انصار یا مہاجرین میں کوئی وفات پا جائے تو دوسرا اس کی وراثت کا وارث ہوگا۔ یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ 100 سے زیادہ ایسے جوڑے بنائے گئے، مطلب ہر مرد مہاجر کا جوڑا بنایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں 100 ناموں کا ذکر ہے اور یقیناً کچھ نام ایسے ہوں گے جو تاریخ میں گم ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے پاس ایسے جوڑے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جیسے ابو بکر کا بھائی چارہ خالد ابن زید سے کیا گیا، عبد الرحمن ابن عوف کا سعد ابن ربیعہ سے کیا گیا، سلمان الفارسی کا بھائی چارہ ابو دردہ کے ساتھ کیا گیا۔ جو بھی جوڑے بنائے گئے ان میں اکثر ایک چیز مشترک ہوتی، جیسے خالد ابن زید انصار کے نوبل شخص تھے اور ان کے ساتھ ابو بکر کا بھائی چارہ کیا گیا جو مکہ میں قریش کے عزت دار شخص تھے۔ اسی طرح سعد ابن ربیعہ امیر آدمی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف مکہ میں امیر آدمی ہوتے تھے جو ہجرت کے بعد غریب ہو گئے تھے۔
یہ دونوں کاروباری آدمی تھے اور کاروبار کو اچھی طرح جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ وہ کس آدمی کا کس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں۔ آپ نے اسی طرح جوڑے بنائے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو جوڑے بھی بنائے گئے ان کا سیرت میں کئی دفعہ اکٹھے ذکر آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ اس بھائی چارے کو دونوں انصار اور مہاجرین نے بہت سنجیدہ لیا اور وہ سگے بھائیوں کی طرح رہے۔ مثال کے طور پر مشہور واقعہ جس میں سلمان الفارسی ابو دردہ کے گھر آئے۔ یاد رہے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سلمان الفارسی نے ابو دردہ کی بیوی کو دیکھا کہ انہوں نے نہ کنگھی کی ہے اور نہ ہی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، مطلب خستہ حالت میں تھی۔ سلمان الفارسی کی اس وقت عمر 90 سال تھی۔ سلمان الفارسی نے ابو دردہ کی بیوی سے کہا کہ تمہیں اپنے آپ کو اپنے خاوند کے لیے تیار رکھنا چاہیے اور کنگھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائی ابو دردہ کو آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابو دردہ کی بیوی نے کہا، آپ کے بھائی کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ابو دردہ تشریف لائے تو سلمان الفارسی نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ ابو دردہ نے کہا، آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان الفارسی نے کہا، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ ابو دردہ نے بھی کھایا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلمان نے کہا، سو جائیے۔ پھر جب آخر رات ہوئی تو ابو دردہ نے کہا، اب اٹھیے۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ اس پر سلمان نے کہا کہ بلا شبہ تمہارے خدا کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ ابو دردہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے ان باتوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان نے سچ کہا۔ سلمان الفارسی اور ابو دردہ کا بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اسی طرح ابو بکر اور خالد ابن زید کے واقعات اکٹھے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیعہ کے بھی اکٹھے واقعات موجود ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان جوڑیوں نے ایک دوسرے کے لیے سگے بھائیوں جیسے جذبات رکھے۔ ایک اور مشہور واقعہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن ربیعہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلایا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد
وہ روزانہ جاتے رہے۔ پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کس سے؟ عبد الرحمن نے کہا انصار کی ایک خاتون سے۔ آپ نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے ایک کھجور کی گٹلی کے ہم وزن سونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کہا ولیمہ کرو، بے شک وہ ایک بھیڑ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا لیول تھا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے انصاری کی سخاوت اور مہاجر کی عزت نفس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو اصل ایمان ہے کہ ایک پیش کر رہا ہے جو اس کا ایمان ہے، اور دوسرے کا ایمان یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کی دولت میں برکت دے، میں خود کما کر حاصل کروں گا۔ یہی ایمان کا جوہر ہے۔ اس طرح اس بھائی چارے میں ہر مہاجر نے اپنی مدد کے لیے ایک انصاری پایا۔ انصار نے مہاجرین کی اتنی مدد کی کہ مہاجرین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے جن کے پاس ہم آئے ہیں۔ وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ برابر شیئر کرتے ہیں اور آسانی کے وقت ہم سے سخاوت کرتے ہیں۔ وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں اچھائی میں اپنے ساتھ حصہ ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں، اتنا کہ ہم پریشان ہیں کہ وہ ہم سے ہمارا تمام اجر لے لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا تعریفوں سے بری شکایت ہے کہ انصار نے ہم سے اتنی بھلائی کی کہ ہم پریشان ہیں کہ جو بھی مکہ میں ہم نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اپنا گھر بار مال چھوڑا، کفار کے مظالم سہے، ہجرت کی اور ہجرت کے دوران تکالیف برداشت کی، ان تمام چیزوں کا اجر انصار کو نہ مل جائے۔ یہ انصار کے خلاف شکایت نہیں تھی، بلکہ مہاجرین اس وسوسے کا شکار تھے کہ کیا وہ اب بھی اپنی قربانیوں کا اجر حاصل کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب تک تم لوگ انصار کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے وہ تمہارا اجر نہیں لیں گے، یعنی ان کی اچھائی کا جواب اپنی اچھائی سے دو، تمہیں تمہارا اجر ملے گا اور انصار کو ان کا اجر ملے گا۔ اسلام میں یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے انعام کا حقدار ہوگا۔ جو مہاجرین نے کیا ہے وہ انصار نہیں لے سکتے، اسی لیے مہاجرین کا درجہ انصار سے بلند ہے۔ اس کے باوجود کہ انصار نے بہت کچھ کیا۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کی وراثت کے مالک تھے، حتیٰ کہ جنگ بدر کے بعد اللہ نے سورۃ انفال نازل کی۔ یہ سورت بھائی چارے کے قیام کے 1.5 سے 2 سال کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ اس سورت میں فرماتے ہیں جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے بھائی چارے میں وراثت کا حکم ختم کر دیا
اور کہا خونی رشتے ہی وراثت کے حقدار ہیں۔ ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ مواخات یا بھائی چارہ صرف مدنی دور کے ابتدائی مرحلے میں ہی نہیں قائم کیا گیا، بلکہ یہ مدینہ میں سالوں جاری رہا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد تک جاری رہا۔ مثال کے طور پر سلمان الفارسی اور ابو دردہ کا بھائی چارہ۔ سلمان الفارسی نے ہجرت کے وقت اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے میں کئی سال لگے۔ پھر ان کا بھائی چارہ ابو دردہ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ ایک اور مثال جعفر بن ابی طالب کی ہے، جن کا معاذ ابن جبل کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ یاد رہے جعفر بن ابی طالب 7 ہجری کو حبشہ سے واپس مدینہ لوٹے، پھر بھی رسول اللہ نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا بھائی چارہ حطات التیمی کے ساتھ کیا گیا۔ معاویہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ مثالیں ظاہر کر رہی ہیں کہ لوگوں کے جوڑے بنانے کا تصور صرف اسلام کے ابتدا میں نہ تھا، بلکہ یہ مدنی دور میں جاری رہا۔ اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ نظر انداز سنت ہے، جس کو آج بھی ہمیں جاری رکھنا چاہیے، خصوصی طور پر جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ بھائی چارے سے جو ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے آپس میں مضبوط تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی تعلق بھی دین سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ مشترک دین کے لوگ کئی کامن چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ سب سے اہم اخلاقیات اور اقدار ہیں۔ زندگی کا نقطہ نظر ایک دین کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ تعلق ایسے ہیں جن کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلمانوں کے اس ابتدائی معاشرے کو دیکھیں تو انسانی تاریخ میں کوئی معاشرہ اجنبیوں کے لیے اتنا بے لوث اور سخی نہیں ہوا جتنا انصار کے وہ لوگ تھے۔ حتیٰ کہ سگے بھائی بھی اتنا کچھ اپنے بھائی کے لیے نہ کریں جتنا انصار نے مہاجرین کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے انصار کی 7ویں آسمان سے تعریف کی ہے کہ انصار نے یہ سب کچھ حقیقی طور پر سچے دل سے کیا ہے، اور اللہ نے کہا انہوں نے یہ خلوص دل سے کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی بے غرضی کی مثال نہیں ملتی جیسے انصار نے اللہ کے لیے مہاجرین کو اپنایا۔ ان بانڈز کے بغیر کسی بھی معاشرے کے لیے ایسے معیارات حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہی معیارات رسول اللہ نے مدینہ آمد کے بعد قائم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لیڈر ہونے کے ناطے صرف نصیحت کر کے چھوڑ نہ سکتے تھے، بلکہ رسول اللہ نے اس فیصلے پر ایسے عمل درآمد کرایا کہ یکے بعد دیگرے 2 لوگوں کو بھائی چارے کے لیے چنا، کیونکہ وہ ہر مہاجر کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ کون سا مہاجر کس کے ساتھ بھائی چارے کا اہل ہو سکتا ہے۔ اس لیے حقیقی لیڈر صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل بھی کرتا ہے، اور رسول اللہ نے ایسے ہی کیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں
رسول اللہ نے یہ بھائی چارہ ہمارے گھر میں کیا۔ علماء کے نزدیک شاید انس ابن مالک کا مطلب تھا کہ مدینہ میں ان کے علاقے میں یہ بھائی چارہ قائم کیا گیا، کیونکہ اس وقت مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ مطلب رسول اللہ انس ابن مالک کے علاقے میں بیٹھے اور انصار اور مہاجرین آتے گئے اور آپ ان کی جوڑیاں مواخات کے لیے بناتے گئے۔ اس بھائی چارے سے اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ شریعت کے قوانین کی تشکیل کی گئی۔ بھائی چارہ اس کی ایک مثال ہے۔ ابتدا میں جب مہاجرین کا کوئی خاندان نہ تھا تو انصار ان کو اپنے خاندان میں شامل کر لیتے ہیں اور وراثت تک میں ان کو حق دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے آسانی کر دی۔ جب اسلام قبول کرنے والوں میں اضافہ ہوا اور ان کے حقیقی خاندان وجود میں آئے، مہاجرین نے شادیاں کی اور ان کے بچے ہوئے۔ اب اللہ نے وراثت کے قوانین میں تبدیلی کر دی، جسے آج ہم وراثت کے قوانین سے جانتے ہیں۔ اس لیے اس جنریشن کو اللہ نے شریعت آہستہ آہستہ اور پرامن طریقے سے ایکسپیرینس کرائی۔ ہم جانتے ہیں کہ شراب پر پابندی ایک دفعہ نہیں لگائی گئی۔ یہ پابندی 4 مختلف مراحل میں لگائی گئی۔ شراب پر مکمل پابندی لگنے میں وقت لگا۔ ایک اور حکمت جو ہم اس بھائی چارے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ انصار کی فضیلتیں اور درجات ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ہم سیرت میں متعدد بار اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اسی لیے انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ انصار کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے کہا، اگر میں اپنا نفس چھوڑ سکتا تو چھوڑ دیتا اور تم لوگوں کا حصہ ہوتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہی۔ رسول اللہ نے کہا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصار سمجھتا۔ مطلب میں یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتا کہ میں قریشی ہوں۔ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ میں مکہ سے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو انصار میں سے سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تمام انسانیت ایک سمت میں جائے اور انصار دوسری سمت کا رخ کریں تو میں انصار کی سمت کی طرف جاؤں گا۔ رسول اللہ نے جو تعریف انصار کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اگرچہ مہاجرین کا درجہ انصار سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب بھی اللہ نے انصار کی تعریف کی، ان سے پہلے مہاجرین کی بھی تعریف کی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت حاصل کی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی۔ یہاں بھی اللہ نے مہاجرین کا ذکر انصار سے پہلے کیا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ مہاجرین کو انصار پر ترجیح دی، اور اگر انصار کی تعریف اتنے اعلیٰ انداز میں کی گئی تو مہاجرین کے درجات اور فضیلتیں کیا ہوں گی۔
اسی لیے جب انصار کی تعریف اس بلند انداز میں کی گئی تو مہاجرین میں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ یا رسول اللہ کہیں انصار ہمارا اجر نہ لے لیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، جب تک تم انصار کی تعریف اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے وہ تمہارا اجر نہیں لیں گے۔ یہ مواخات یا بھائی چارے کا معاملہ تھا۔ اگلا اہم واقعہ جو ابتدائی مدنی مرحلے میں وقوع پذیر ہوا وہ مدینہ کا معاہدہ تھا۔ مدینہ کا معاہدہ بہت عام اقدام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ متنازع بھی ہوا کیونکہ مختلف لوگوں نے اس کی تشریح مختلف انداز میں کی۔ مدینہ کا معاہدہ کیا تھا اور اس کو کیسے بیان کیا گیا؟ ابن اسحاق تمام معاہدے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مجھے بیان کیا گیا۔ ابن اسحاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 150 سال ہیں۔ ہمارے پاس کوئی براہ راست اسناد نہیں ہیں، اور ابتدائی کتابیں بعض اوقات اس معاہدے کا ذکر کرتی ہیں لیکن راویوں کے مکمل سلسلے کے بغیر۔ حدیث کی بعض کتابیں جیسے مسلم امام احمد میں اس معاہدے کے متعلق ایک جملہ ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے قرضوں کا خود ذمہ دار ہوگا اور اپنے معاملات اور مسائل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو امام احمد معاہدے کے متعلق ایک جملہ لکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ابتدائی کتاب نہیں جس میں اسناد کے ساتھ تمام معاہدہ بیان ہوا ہو۔ اس سے کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ کوئی ایسا معاہدہ تھا بھی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی ایسا معاہدہ وقوع پذیر ہوا ہو۔ البتہ بہت سے جدید ریسرچر کہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی مکمل اسناد نہیں ہیں۔ جب اس معاہدے کی دفعات کو دیکھا جائے یا اس کی زبان کو دیکھا جائے تو ابن اسحاق کے دور میں بھی ایسی زبان عام نہیں تھی۔ اگر کسی کو ایسا معاہدہ گڑھنا ہوتا تو وہ اسے اتنی مشکل زبان میں نہ گڑھتا۔ اس لیے ہمارے دور کے علماء کی اکثریت اس معاہدے کو مستند سمجھتی ہے۔ ہم اس معاہدے میں ان 4 مسائل کی بات کریں گے جن سے رسول اللہ نے نمٹا۔ نمبر 1، ہر چیز جو مسلمانوں سے متعلق ہے۔ نمبر 2، جو یہود سے متعلق ہے۔ نمبر 3، جو مشرکین سے متعلق ہے۔ نمبر 4، باقی سب کے لیے عمومی معاہدہ۔ اس طرح ہم اس تمام معاہدے کو 4 میں تقسیم کریں گے۔ جیسا ہم نے ذکر کیا، معاہدہ بہت مشکل زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہ جملوں پر مشتمل ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا وغیرہ۔ اس میں ایسے قبیلوں کا بھی ذکر کیا گیا جن کو ہم نہیں جانتے۔ جیسے جب ہم انصار کی بات کرتے ہیں تو انصار میں مختلف قبائل آتے ہیں۔ بنیادی طور پر اوس اور خزرج ہیں، لیکن حقیقی طور پر اوس اور خزرج کے علاوہ بھی انصار میں قبائل تھے۔ اوس اور خزرج میں بھی کم از کم 40 سے 50 ذیلی قبائل تھے۔ ان میں اکثر قبائل کے متعلق ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اس معاہدے میں ہر ایک قبیلے کا نام ہے
جو اس کے مستند ہونے کے متعلق اشارہ بھی کرتا ہے۔ اس معاہدے میں ہر ایک قبیلے کے نام کا ذکر ہے اور جو اس قبیلے سے مطلوب ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ یہی یہودیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کے 3 قبائل ہیں، لیکن یہ جنرل تھا۔ حقیقت میں ان 3 یہودی قبیلوں کے ذیلی گروپ بھی تھے، کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ایک بڑے قبیلے میں مختلف ذیلی قبیلے ہوتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ مشکل زبان میں معاہدہ ہے جو شاید اس کے مستند ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اس کو 4 مختلف اقسام میں بیان کریں گے تاکہ آسان کیا جا سکے۔ نمبر 1، آپس میں مسلمانوں کے متعلق شکیں۔ معاہدے کی ان شکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں قریش اور یثرب کے مسلمان اور وہ جنہوں نے انہیں جوائن کیا ہے وہ ایک امہ ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک امہ ہیں۔ امہ کا مطلب گروپ یا قوم ہے۔ یہ امہ باقی بنو نوع انسان کو چھوڑ کر اپنے لیے منفرد ہے۔ اس شک میں لفظ یثرب استعمال ہوا ہے۔ یہی اس کے مستند ہونے کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ ابتدا میں جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ یثرب استعمال ہوا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے لفظ یثرب کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا یثرب نہ کہو بلکہ یہ مدینہ ہے۔ یقیناً یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا تھا، اس میں کچھ وقت درکار تھا، کیونکہ لوگ یثرب لفظ کے عادی تھے۔ اس معاہدے میں یثرب لفظ کا استعمال ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو نئے نام کے عادی نہیں ہوئے، اسی لیے رسول اللہ کو پرانا نام استعمال کرنا پڑا۔ اس معاہدے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مہاجر اور انصار کی ٹرم ابھی عام نہیں ہوئی تھی، اسی لیے قریش اور یثرب کے مسلمان کہا گیا۔ پھر رسول اللہ 40 قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، رسول اللہ نے ہر ایک کا نام لیا۔ مہاجرین سے بنو اوف، بنو حارث، بنو سعدہ اور اسی طرح سب نام کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان میں سے ہر قبیلے کو ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا جو اسلام سے پہلے ان کے پاس تھیں۔ یہ اپنے خون بہا کے تنازع، جنگی قیدی اور غربا کے مسائل خود حل کریں گے۔ یہ دلچسپ شک تھی۔ رسول اللہ کے دور کی ابتدائی اسلامی اسٹیٹ میں فلاحی ریاست کا تصور قومی نہیں تھا، یہ مقامی تھا۔ اگر کسی کو مدد چاہیے تو وہ قومی سطح پر نہیں جائے گا بلکہ وہ اپنے قبیلے کی سطح تک رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے یا وہ غریب ہے تو اس کا خیال اس شخص کا قبیلہ رکھے گا۔ اگر کوئی جنگی قیدی ہے اور اسے رہائی کے بدلے تاوان دینا ہے تو اس کا قبیلہ یہ معاملہ دیکھے گا۔ اگر کسی کو خون بہا ادا کرنا ہے، یاد رہے خون بہا بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اس وقت خون بہا 100 سے 120 اونٹ ہوتے تھے جو کیس پر منحصر ہوتے تھے۔ ایک شخص اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا تھا، تو رسول اللہ نے کہا ہر قبیلہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور شک یہ تھی کہ تمام مسلمان ظلم کے خلاف اکٹھے ہوں گے۔
چاہے ظالم ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب اگر کسی نے ظلم کیا ہے، بے شک وہ مسلمان ہو، ہم اس ظالم کے خلاف متحد ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے آخری شک جس کا ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کا عہد ایک ہوگا۔ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی جسے وہ جانتا ہے ضمانت دے، اور یہ ضمانت تمام مسلمانوں پر لاگو ہوگی، ضمانت دینے والا شخص غلام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بچہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ بھی ضامن بن سکتا ہے، اور کوئی بھی ضمانت رکھنے والے شخص کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور اگر کوئی تنازع ہے تو وہ عدالت میں جائے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب اس معاملے کی بات کی جائے تو سب مسلمان برابر ہیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ مسلمانوں کو ایک امت بنا رہے ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں کے متعلق شکیں۔ یہود سے متعلق شکیں درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ مطلب یہود اندرونی تنازع خود حل کریں گے، وہ اپنے فقراء اور خون وا کے معاملے خود حل کریں گے۔ جو بھی ان کے آپسی مسائل ہیں یہود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر وہ خود رسول اللہ کے پاس آئیں تو اور بات، دوسری صورت میں ہمارا ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، اور جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یعنی بیرونی دشمن کے خلاف معاشی ذمہ داریاں برابر ہوں گی، جبکہ مقامی معاملات میں معاشی ذمہ داریاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ جیسے آپ کا غریب ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں گے، اور اگر ہمارا غریب ہے تو ہم اسے دیکھیں گے۔ اب اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم دفاع پر خرچ کریں گے، ہمارے ساتھ آپ بھی خرچ کریں گے۔ مدینہ کے دفاع کے لیے یہودی مسلمانوں کے ساتھ خرچ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے متعلق یہ شک بھی شامل کی کہ کوئی یہودی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر مدینہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ یہاں مدینہ چھوڑنے کا مطلب ہے اپنی شہریت تبدیل کرنا۔ اس دور میں لوگ وہی رہتے تھے جہاں ان کے قبیلے والے ہوتے تھے۔ شہریت چھوڑنے کا مطلب تھا ایک شخص دوسرے گروپ یا شہر کو جوائن کر رہا ہے، تو رسول اللہ نے کہا ایسا کرنے سے پہلے ہمیں بتانا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ فلاں شخص اس معاہدے کا حصہ نہیں رہا۔ ایک اور شک یہ تھی کہ اگر کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہے تو اس کی مدد کی جائے گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی، مطلب اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اس کو
اسلام میں داخل ہونے کا حق ہے۔ یہ کچھ شکیں تھیں جو یہود سے متعلق تھیں۔ کچھ شکیں جو کفار سے متعلق ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں مشرکین موجود تھے۔ وہ جنگ بدر تک رہے۔ جب رسول اللہ فتح بدر کے بعد مدینہ واپس آئے اس وقت تمام مشرکین نے سمجھ لیا کہ وہ چھوٹی سی اقلیت ہیں۔ رسول اللہ نے فتح حاصل کر لی ہے، ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اس وقت منافقین بنے کیونکہ اس سے پہلے وہ مشرکین تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی بدر کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان تمام لوگوں نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا۔ جب یہ معاہدہ ہوا بدر نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کفار مدینہ میں موجود تھے۔ مشرکین سے متعلق شکوں میں رسول اللہ نے کہا کوئی مشرک قریش کو امان نہیں دے گا، بے شک انہیں اس کے بدلے زندگی یا مال دیا جائے۔ رسول اللہ نے مشرکین کو بتایا کہ بے شک آپ کی ہمدردیاں قریش کے ساتھ ہوں، لیکن جب آپ مدینہ میں ہیں تو قریش کی جسمانی مدد نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ قریش کی نہ مدد کر سکیں گے اور نہ ہی ان کی حفاظت کر سکیں گے، اور نہ ہی ہمارے اور قریش کے درمیان آئیں گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ نے مشرکین کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی۔ کچھ شکیں جو جنرل ہیں ان تمام لوگوں سے متعلق ہیں جو معاہدے میں ہیں۔ ان میں ایک شک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مدینہ کا اندرونی حصہ اس معاہدے میں شامل افراد کے لیے حرم ہے۔ ہم سیرت میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حرم کیا ہے۔ حرم کا مطلب ہے کچھ چیزیں جو باہر حلال ہیں لیکن اندر حرام ہیں۔ اس وجہ سے حرم کا مطلب مقدس ہے۔ جیسے حرم کے باہر شکار کیا جا سکتا ہے لیکن حرم کے اندر ایسا کرنا منع ہے، ایسے ہی حرم کے باہر ہتھیار لہرائے جا سکتے ہیں لیکن حرم کے اندر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی مختلف چیزیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے کہا مدینہ کا اندرونی حصہ اس معاہدے میں شامل افراد کے لیے حرم ہے، اور آپ نے حرم میں منع چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے مدینہ کی حدود کی نشاندہی بھی کی۔ بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ نے کہا مدینہ جبل عین سے جبل سور تک حرم ہے۔ عین اور سور دو چھوٹے پہاڑ ہیں جو مدینہ کے جنوب اور شمال میں ہیں، اور لب تیہا دو آتش فشاں میدان ہیں جن کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ یہ آج بھی مدینہ میں ہیں جن کو حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کہتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ نے مدینہ کے 4 پوائنٹس کی نشاندہی کی اور کہا یہ 4 پوائنٹس مدینہ کو حرم بناتے ہیں، اس کے باہر حرم نہیں ہے۔ ایک اور شک میں رسول اللہ نے کہا اگر اس معاہدے میں شامل افراد میں کوئی اختلاف ہو جائے جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ یہ اختلاف مسلمانوں اور یہودیوں اور مشرکین اور مسلمانوں کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے اسلامی قوانین کی حتمی بنیاد قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے،
اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یثرب کے غدار یا اس معاہدے کے مخالف کو سزائے موت دی جائے گی۔ آخری پوائنٹ جو اس لمبے معاہدے میں بیان ہوا وہ یہ تھا کہ جو بھی مدینہ چھوڑے گا وہ محفوظ ہوگا، جو بھی مدینہ میں رہے گا وہ محفوظ ہوگا، سوائے اس کے جو ناانصافی اور گناہ کرے گا، اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا جو پرہیزگار اور راست باز ہوں گے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر معاہدہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو بھی مدینہ سے پرامن طریقے سے جائے گا اور واپس آئے گا اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی جرم کیا گیا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس معاہدے کی غلط تشریح کے بارے میں، پھر ہم جانیں گے کہ اس معاہدے کا پراپر سٹیٹس کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس معاہدے کے سٹیٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے غیر اہم بتانے کی کوشش کی، جو ہر چیز کا عام معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک انتہا پر گئے، جبکہ کچھ لوگ دوسری انتہا پر گئے۔ ہمیشہ کی طرح سچائی دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ معاہدہ بہت عام ہے، اس کے بہت دور رس نتائج تھے۔ اس معاہدے نے بنیاد قائم کی کہ اسلامی ریاست کیسے چلائی جاتی ہے۔ اس معاہدے کا سب سے اہم تصور جو تحریری شکل میں پیش کیا گیا، جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے الہیات کی بنیاد پر تعلقات کی وضاحت کی، یہ عربوں کی تاریخ میں مکمل منفرد تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مہاجرین اور انصار ایک امہ ہیں، یکساں سلوک کے لحاظ سے ہم ایک امہ ہیں، اور جو بھی اس عقیدے میں شامل ہوگا وہ اس امہ کا حصہ ہوگا۔ اس سے یہ ہوا کہ نسب کا پرانا نظام، قبائل کا پرانا نظام کہ تم وہ ہو جو تمہارا باپ تھا، وہ توڑ دیا گیا، اور اب سے تم وہ ہو جو تم ہو۔ اب سے تمہارا سٹیٹس تمہارے الہیات اور تمہارے مذہب پر منحصر ہے۔ اب سے اگر کوئی عقیدے میں آنا چاہتا ہے تو اسے امہ کا ممبر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلال اور ابو بکر ایک جیسے ہیں، یہ بے مثال تھا، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اسے معاہدے میں تحریری شکل دی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے آئے ہو، ہم ایک امہ ہیں۔ امہ کا مطلب پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ معاہدہ رسول اللہ کے انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس سے مختلف ہیں جو غیر مسلم کہتے ہیں، بلکہ رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ انتہائی احترام سے سلوک کیا، اور آپ نے انہیں ان کے مکمل حقوق دیے، لیکن وہ یہود تھے جنہوں نے اپنے لیے چیزوں کو مشکل بنایا اور مراحت لینے سے انکار کرتے رہے، جن کا سیرت میں آگے جا کر تفصیل سے ذکر آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہود اس معاہدے پر عمل کرتے تو انہیں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا، کیونکہ یہود کے پاس بہت کچھ تھا جو وہ مدینہ میں کر رہے تھے۔ وہ تاجر، جیولر، کاریگر تھے۔ مسلمانوں کی کامیابی ان کی کامیابی بھی ہوتی، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہوتی تو یہود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اگر وہ اس معاہدے پر پورا اترتے
تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کرتے، لیکن وہ اس پر پورا نہیں اترے۔ انہوں نے یہ وعدے توڑے۔ وعدے بہت واضح تھے: ہمارے خلاف مشرکین کا ساتھ نہ دینا۔ بالکل یہی بنو قریظہ نے کیا، جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ اسی طرح کوئی بھی تنازع جو مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوگا، اس کو رسول اللہ نمٹائیں گے۔ لیکن دوسرے دونوں قبائل نے مسلمانوں پر تجاوز کیا، قتل اور مسلمانوں کی خاتون کی بے عزتی کی گئی، جن کا آگے چل کر ذکر آئے گا۔ یہ امہ کے درمیان تھا، جس میں یہود اور مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اس وجہ سے انہیں رسول اللہ کے پاس جانا پڑا۔ پھر جو ہوا وہ بھی سیرت کا حصہ ہوگا۔ اس معاہدے کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے رسول اللہ نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس معاہدے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے بڑی حد تک مذہبی آزادی کی گارنٹی دی۔ غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی عبادات کرنے کی مکمل آزادی دی۔ یقیناً وہ اپنے مذہب کی کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے مذہب کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اس معاہدے میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ہر گروپ کو نیم آزادی تھی۔ رسول اللہ نے کہا، یہود خود ایک امت ہیں، وہ اپنے مسائل خود حل کریں گے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مسلمان خود ایک امت ہیں اور رسول اللہ ان کے مسائل حل کریں گے۔ اسی طرح مشرکین بھی خود اپنے مسائل حل کریں گے۔ یہ حیران کن تھا، کیونکہ رسول اللہ انہیں اسلامی ریاست میں تقریباً آزادی دے رہے تھے کہ تم اپنے مسائل کے خود ذمہ دار ہو۔ البتہ جب ریاست کے ایشوز یا تمام معاشرے کے ایشوز کی بات ہوگی، اب ہم ایک گروپ ہوں گے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس دور میں اس طرز کی حکومت منفرد تھی۔ یہی تصور بعد میں دنیا کے دوسرے کونوں میں برآمد ہوا۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناانصافی، ظلم یا جرم کرتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو، اسے تحفظ نہیں ملے گا، اسے اپنے کام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مسلمان ہونا اس شخص کو جزا و سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ تمام مسلمان اس شخص کے خلاف متحد ہوں گے، کوئی بھی قاتل کو پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی بھی مجرم کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ جرم جرم سمجھا جائے گا، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور چیز جو اس معاہدے میں ہے کہ رسول اللہ نے قبائل کے اصول اور روایات کو تسلیم کیا جب تک ان کا شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کو اجازت دی کہ وہ اپنے قبائل کی اندرونی روایات کے مطابق فیصلے کریں، جب تک
ان کا ٹکراؤ شریعت سے نہیں ہوتا۔